الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان کہ ہمیں تبلیغ دین کی عالمی تنظیم تبلیغ اسلامی کے زیر اہتمام اس روحانی اجتماع میں شرکت کی سعادت بخشی. آپ سب جانتے اور سمجھتے ہیں کہ ذکر کا فائدہ حقیقت میں دل کو ہوتا ہے. سبحان اللہ. ذکر زبان کرتی ہے، اثر دل کو پہنچتا ہے، اور فائدہ دل کو جو ہوتا ہے وہ کس لیے ہوتا ہے کہ ہر مومن چاہتا ہے کہ میرا دل عرش اللہ بن جائے. اس دل میں اللہ کے جلوے آئیں، اور اللہ کے جلوے اللہ پاک ہے تو اس کے جلوے بھی پاک دل میں آئیں گے. ہم غفلت میں پڑ کر نفس و شیطان کے واروں میں شکار ہو کر ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اس دل کو عرش اللہ بنانا ہے. دل تو عرش اللہ تب بنے گا جب اس میں اللہ کی محبت ہوگی، جب اس دل میں اللہ کی یاد ہوگی، جب اس دل میں اللہ کی اطاعت کا جذبہ ہوگا، جب اس دل میں شریعت کی پاسداری کا شوق ہوگا، جب اس دل میں اسلام اور قرآن سے وفا ہوگی، جب اس دل میں اللہ کے رسول کا عشق ہوگا. ہم چاہتے تو یہی ہیں، اس سے انکار کوئی مومن نہیں کرے گا، چاہتے یہی ہیں، مگر نفس اور شیطان اور دنیا کی محبت اور مخلوق کی جو محبت ہے وہ زنجیریں بن جاتی ہیں ہماری، وہ ہمیں اس راہ پر چلنے نہیں دیتی، اور ہم یہ جانتے ہوئے بھی کہ شیطان دشمن ہے،
یہ مانتے ہوئے بھی کہ نفس ہمارا دشمن ہے، پھر بھی ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، کہا مانتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ ان کے پیچھے چلنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے، وہ دل جسے پاک بنانا تھا عرش اللہ بنانے کے لیے، وہ دل ناپاک ہو جاتا ہے۔ وہ دل، اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں میرے بیٹا، ایک ناپاکی وہ ہے جو نظر آتی ہے، یہ شریعت کہہ رہی ہے۔ ایک ناپاکی وہ ہے جیسے پیشاب ہے، پاخانہ ہے، یہ جسم سے نکلا ہوا جو خون ہے، بہتا خون، یہ خون ہے۔ اور بھی کئی چیزیں ہیں جو دکھائی دیتی ہیں، لیکن ایک نجاست وہ ہے جو شریعت بتاتی ہے کہ وہ نجاست تو ہے مگر نظر نہیں آتی، جیسے بے وضو ہونا ہے۔ اب اس بے وضو ہونے کی حالت میں ہم قرآن پکڑ نہیں سکتے، کہ قرآن کو جو پاکی چاہیے وہ بے وضو ہونے کی حالت میں بندے کو حاصل نہیں۔ بے وضو ہونے کی حالت میں کھانا کھا سکتا ہے، کہ کھانے کو جو پاکی چاہیے وہ بے وضو حالت میں موجود ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے جو پاکی چاہیے وہ بے وضو حالت میں بندے کو حاصل نہیں ہے۔ تو اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بے وضو ہونا یہ بھی ایک ناپاکی ہے، اسے نجاست خفی کہا جاتا ہے۔ یہ دکھائی نہیں دیتی، اب اگر کوئی بے وضو ہو تو دکھائی، اگر جسم پر بیٹ لگ جائے کسی پرندے کی یا کسی جانور کا گوبر لگ جائے وہ دکھائی دے گا، لیکن بے وضو بندہ ہو جائے وہ دکھائی۔ اسی طرح یہ جو گناہ ہے، گناہ، ان کو بھی صوفیہ کرام ناپاکی قرار دیتے ہیں۔ یہ گناہ جو ہے ناپاک ہے، ہر گناہ ناپاک ہے۔ چھوٹا گناہ چھوٹی ناپاکی ہے، بڑا گناہ بڑی ناپاکی ہے۔ تو اب اس گناہ کی ناپاکی کا اثر جو ہے وہ دل پر ہوتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے؟ اگر آپ جھوٹ بولیں تو زبان پر اس کا اثر نہیں برقرار رہتا، بلکہ وہ اثر دل پہ پہنچتا ہے۔ اور اس بارے میں روایات موجود ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر دھبا پڑ جاتا ہے۔ وہ جو دھبا پڑتا ہے وہ گناہ کی ناپاکی کا دھبا اس کے دل کو کالا بھی کرتا ہے، سخت بھی کرتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ڈاکٹر بتاتے ہیں دلوں کے کئی امراض، جیسے دل میں سوراخ ہو جانا، دل کا وال بند ہو جانا، دل کی شریانیں تنگ ہو جانا۔ اس میں ایک بیماری دل کی ہے، دل کا سخت ہو جانا، چربی اس پہ آ جانا، دل کے پٹھوں کا کھنچ جانا۔ یہ کس دل کی بات ہے؟ جو جسم میں دھڑک رہا ہے، اگر اس کے پٹھے سخت ہو جائیں تو بندہ بیمار ہو جاتا ہے، جسم کا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ اور جس کا دل گناہوں کی وجہ سے سخت ہو جائے اس کا روحانی نظام گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ اب وہ روحانی نظام جب گڑبڑ ہوگا تو کیا ہوگا کہ جس مومن بندے کو ایمان لانے کے بعد
جس کو اس نے خدا کہا اس کا کہاں ماننا فرض تھا، جب روحانی نظام گڑبڑ ہوا یہی مومن بندہ اس خدا کا کہا اب نہیں مان رہا۔ یہ ہے روحانی نظام کا گڑبڑ ہو جانا۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا فریج کام نہیں کر رہا، کیا مطلب؟ ٹھنڈک، اس کا کام تھا ٹھنڈک دینا۔ اس کا کام کیا تھا؟ آپ گھر والے فریج ہیں، بعض دفعہ یہ بیماری فریج کو لگتی ہے کہ اوپر کے حصے میں ٹھنڈک ہوتی ہے، نیچے کے حصے میں ٹھنڈک نہیں ہوتی، تو آپ کہتے ہیں میرا فریج خراب ہو گیا، اس کا نظام خراب ہو گیا، ایک حصہ ٹھنڈک دے رہا ایک حصہ ٹھنڈک نہیں دے رہا، تو آپ کو اس کے علاج کی فکر ہوتی ہے کہ چیزیں میری خراب ہو جائیں گی گھر کی۔ تو اس سے جب آپ کا فریج کا نظام خراب ہوا، بیماری لگی، فریج کا نظام خراب ہوا، آپ کو فکر ہوئی، آپ کو کیا ہوئی؟ اور ادھر صورتحال اب اتنی بگڑ گئی ہے اب کہ ہم نے گناہ کیا، اس سے ہمارا دل سخت ہوا، کالا ہوا، روحانی نظام بگڑا کہ دل جب پاک تھا تو وہ چاہتا تھا میرا اللہ جو کہے میں مانتا چلا جاؤں۔ اب جب دل سخت ہوا، اب دل مان نہیں رہا، وہ جذبہ نہیں، وہ شوق نہیں، وہ محبت نہیں، وہ لگاؤ نہیں۔ اللہ کا فرمان سن رہے ہیں، اللہ کا فرمان سن رہے ہیں۔ آپ عام سی مثال لے لیں، اذان سن رہے ہیں، کتنے لوگ مومن نماز نہیں پڑھ رہے؟ یہ اذان کیا ہے؟ یہ بلاوا ہے نا رب کا۔ مؤذن جو ہے وہ رب کی طرف بلا رہا ہے نا، لیکن مومن ہونے کے باوجود بندہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو سمجھ لیں روحانی نظام گڑبڑ ہو گیا ہے۔ اگر فریج کا نظام خراب ہو تو پھر چیزیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اگر روحانی نظام خراب ہو جائے تو پھر دین پر چلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ پھر بندے کے اندر وہ ذوق نہیں رہتا، وہ شوق نہیں رہتا۔ آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھیں، اولیاء اللہ رحمہم اللہ تعالی کو دیکھیں۔ ایک بزرگ کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، دیکھیں وہ جو ہے نا جی انبیاء علیہم السلام، وہ تو ہے معصوم، ان کے بارے میں تو گناہ کا تصور کرنا بھی گناہ ہے۔ فرشتے معصوم ہیں اور انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہیں۔ ان کے علاوہ جو مخلوق ہے، جو انسان ہے، اب وہ صحابہ کرام ہوں، اہل بیت کرام ہوں، اولیاء اللہ ہوں، ائمہ دین ہوں، بزرگان دین ہوں، ان میں سے معصوم کوئی نہیں ہے۔ اللہ اپنے فضل سے انہیں محفوظ رکھتا ہے، وہ محفوظ تو کہلاتے ہیں، معصوم نہیں۔ اب محفوظ اور معصوم میں کیا فرق ہے وہ سن لیں، عقیدے کی بات ہے۔ معصوم سے تو خطا کا کوئی تصور نہیں، گناہ کا کوئی تصور نہیں، اور جو محفوظ ہیں وہ اگرچہ گناہ نہیں کرتے لیکن گناہ کا امکان موجود ہے۔ اگر ان سے گناہ ہو جائے تو ہو سکتا ہے، ہاں اللہ اپنی رحمت سے انہیں گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، لیکن بشری تقاضے سے امکان موجود ہے۔ تو وہ اللہ کے ولی ہیں، بزرگ ہیں، جن کا میں واقعہ سنا رہا ہوں، تو وہ بشر تو ہیں، بشری لحاظ سے اب شیطان حملہ آور ہوتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی 11ویں شریف کا یہ مہینہ ہے۔ آپ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں کہ قیامت تک امام مہدی تک آنے والے تمام ولیوں کے سردار ہیں، اور جس کو بھی ولایت کا منصب مل رہا ہے،
ملتا ہے وہ آپ کے دربار سے ملتا ہے۔ آپ قاسم ولایت بھی ہیں، آپ ولیوں کے امام بھی ہیں، اس کے باوجود شیطان نے آپ پر حملہ کیا۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک نور نظر آیا اور کہنے لگا اے عبد القادر میں تمہارا رب ہوں اور تم نے بڑی میری عبادت کر لی، اب میں اپنی عبادت تم پہ معاف کرتا ہوں، نمازیں معاف کرتا ہوں، لہٰذا میری عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب امام الانبیاء پر نماز معاف نہ ہوئی تو مجھ پہ کیسے؟ تو شیطان ہے جو مجھ پر حملہ آور کر رہا ہے، حملہ آور ہو رہا ہے۔ تو اب اس نے دوسرا وار کیا۔ ایک وار تو یہ کیا، اب پتہ چلا کہ شیطان خدا کہہ کر بھی سامنے آ جاتا ہے میں خدا ہوں، حالانکہ وہ خدا نہیں ہے، دھوکہ ہے۔ دوسرا وار کیا کیا؟ کہنے لگا ہے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تجھے تو بڑا پہنچا ہوا ہے، ولایت والا ہے، سردار ہے، بڑا عالم ہے، متقی پرہیزگار ہے، صوفی ہے، صوفیوں کا امام ہے، تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، مجھے میرے علم نے نہیں میرے خدا کے فضل نے بچایا ہے، میرے رب نے مجھے بچایا ہے۔ یہ جو اگر آپ کہہ دیتے میرے علم نے بچایا تو یہ میں تکبر، تو اولیاء اللہ تو اپنی میں مٹائے ہوتے ہیں۔ شیطان نے کہا میں نے اس وار سے کئی ولیوں کو ولایت سے گرا دیا، لیکن اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ شیطان جب ان کو نہیں بخشتا چھوڑتا تو مجھے اور آپ کو کیسے چھوڑے گا؟ جنہوں نے حصار باندھے ہوئے ہیں تقوی کے، اپنے اور شیطان کے درمیان شریعت کی پاسداری، تقوی و پرہیزگاری کے حصار باندھے ہوئے ہیں، شیطان پھر بھی ان پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے تو کوئی حصار باندھا ہی نہیں ایسا، تو ہمیں کیسا رگڑا دیتا ہوگا، کس طرح گناہوں میں، دنیا کی محبت میں اور لغویات میں، فضولیات میں، بیہودگی میں، بے حیائی میں، بے شرمی میں لگاتا ہوگا۔ ایک بے شرمی بتاؤں، ابھی بزرگ کا واقعہ بھی سنانا ہے۔ ہمیں پتا ہے، سب کو پتا ہے، مجھے اور آپ سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالی سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر وقت دیکھتا ہے۔ وہ نہ سوتا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، وہ تو ہر وقت دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ تو اب ہمیں شرم نہیں آتی، ہم ایسی ایسی باتیں منہ سے بولتے ہیں، اللہ سن رہا ہے، ہمیں شرم نہیں آ رہی۔ ہم ایسے ایسے کام کرتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، ہمیں شرم نہیں آتی۔ یہ جو بے شرمی ہمارے اندر آئی، یہ شیطان پیدا کر رہا ہے، ہمیں غافل کر دیتا ہے اللہ سے، ہمیں بھلا دیتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہمیں بھلا دیتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے، ہمیں غافل کر دیتا۔ غفلت اسی کا تو نام ہے۔ تو مومن ہو اور اللہ کو بھول جائے، یہ کتنی بڑی برائی ہے۔ اب اس بزرگ کی بات سنیے۔ ان کے دل میں شیطان نے ایک گناہ کی خواہش پیدا کی۔ ہمارے دلوں میں بھی کئی خواہشیں آتی ہیں کہ بھئی آج کل مہنگائی ہے، یہ 2 نمبری کر لو، اس طرح ہیرا پھیری کر لو، کوئی رشوت بڑھا رہا ہے، ریٹ بڑھ گیا رشوت کا، کیا جی مہنگائی ہے۔ مہنگائی ہونے کی آڑ میں رشوت کا ریٹ بڑھ گیا، مہنگائی کی آڑ میں جھوٹ بول کے سودا بیچ رہے جی مہنگائی ہو گئی ہے۔ مومن کی صفت یہ تو نہیں ہے کہ جب مہنگائی ہو تو تم حرام کمانا شروع کر دو،
مہنگائی اگر ہوئی ہے تو صبر کرنا تھا مومن نے، 2 روٹی کی جگہ 1.5 روٹی کھانی تھی، اللہ کے حضور برکت کا سوال کرنا تھا کہ جو پیٹ 2 روٹی سے بھرتا اللہ برکت ڈالے 1.5 روٹی سے بھر جائے۔ ادھر مومن نہیں چلا، 2 نمبری کام کی طرف چل پڑا۔ کیوں؟ شیطان اسے لگا رہا، اور یہ بھی لگا رہا ہے۔ یہ ذہن میں جو بات طریقے ڈالتا ہے نا جناب کہ یہ جو آپ کا ترازو ہے، اب آتے ہیں کچھ لوگ آ کے کہتے ہیں جی یہ ڈیجیٹل ترازو ہے، ہم سیٹنگ کر دیں گے، اور یہ 1000 گرام 1 کلو کی جگہ 900 گرام سودے کو 1000 گرام دکھائے گا۔ پیٹرول پمپوں پہ چلے جائیں، ساری سیٹنگیں ہوئی پڑی ہیں، 1 لیٹر نہیں ملتا، ایک تو ملاوٹ والا بیچیں گے، پھر دیں گے کم، اور مہنگائی اپنی جگہ۔ یہ کون سکھا رہا ہے؟ یہ شیطان ہوتا ہے جو یہ ساری چال بازیاں کرتا ہے۔ تو خواہش تو ان بزرگوں کے دلوں میں بھی آئی، اور خواہش ہمارے دلوں میں بھی آتی ہے کہ یہ لڑکی جا رہی ہے، اس کو ذرا دیکھے کتنی خوبصورت ہے۔ اب یہ خواہش آئی، دیکھنا شروع کر دیا، یہ نہ دیکھا میں اسے دیکھ رہا ہوں تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بھول گئے۔ یہ جو بھولے، یہ ہے شیطان کا وار، حملہ جس کا ہم شکار ہو گئے، مارے گئے۔ اسی طرح شادی بیاہ کا سلسلہ ہو تو کوئی شریعت نہیں۔ کیسی شریعت؟ کون سی شریعت؟ اس میں تو ہر کام کرو، خوشی کا موقع ہے جی، ہمارے بچے کی پہلی خوشی ہے جی، اب اس میں جو چاہے کرو۔ مومن کی خوشی تو اللہ کو خوش کرنے میں ہے، نفس کو خوش کرنے میں نہیں، شیطان کو خوش کرنے میں نہیں۔ تو ان بزرگ کو گناہ کی خواہش ہوئی۔ کیا ہوئی جی؟ گناہ کی خواہش۔ تو پہلے چراغ کا دور تھا، اس کے بعد موم بتیاں بھی آئیں، اب تو پھر بہت کچھ بلب بن گئے۔ چراغ جل رہا تھا، وہ گئے اپنی انگلی چراغ کی لو کے قریب کر دی کہ اس کی تپش جو تھی، ہیٹ، وہ انگلی پر آنے لگی۔ اب جب ہیٹ آ رہی ہے تو ہیٹ تو تکلیف دیتی ہے، انہوں نے لو پہ انگلی نہیں رکھی، آگ نہیں لگائی، صرف قریب کیا انگلی کو، اس کی ہیٹ لگی، اب تکلیف ہو رہی ہے، اندر سے نفس چیخ رہا ہے کہ تکلیف ہے، انگلی ہٹاؤ۔ تو آپ نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ تو چھوٹی سی آگ ہے۔ چراغ کے اوپر کتنی آگ ہوتی ہے جی؟ اتنی سی شعلہ، چھوٹی آگ ہے، اور انگلی آگ میں بھی نہیں گئی، بلکہ اس کی تپش پہنچی ہے تو تو چیخ رہا ہے کہ تکلیف ہو رہی ہے، برداشت نہیں ہو رہی، انگلی ہٹاؤ۔ اور اگر یہ گناہ جو تو چاہ رہا ہے یہ تو نے کر لیا تو دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ وہ آگ اس چراغ، یہ چراغ کی آگ اس آگ کے سامنے کیا حقیقت رکھتی ہے کہ حدیثوں میں ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم ہے، ایک کم 70۔ اور دنیا کی آگ جانتے ہیں آپ کتنی ہے کہ جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے، لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ یہ دنیا کے اندر آگ موجود ہے۔ اگر آپ چولہے کی آگ ہی لے لیں، چلیں چولہے کی آگ، اس سے 70 گنا زیادہ آگ کا تصور کریں، اور اس میں آپ کو ڈالا جائے، اور 1 منٹ کے لیے نہیں 1 سال کے لیے ڈال دیا جائے، اور موت بھی نہ آئے، تو اب کتنی تکلیف ہوگی۔ ان بزرگوں نے کہا کہ اگر تو اس آگ کی گرمی برداشت نہیں کر رہا تو یہ گناہ کر کے دوزخ کی آگ کی گرمی کیسے برداشت کرے گا؟ فوراً اپنے آپ کو تنبیہ کی، اس خواہش کے غلام نہیں بنے، اس خواہش کے پیچھے نہیں چلے، بلکہ
جب سمجھ لیا یہ ہے غلط کام، گناہ کا کام، یہ تو دل کی نظام کو، روحانیت کے نظام کو برباد کر دے گا، تو انہوں نے پھر کیا کیا؟ خود کو سمجھایا اور گناہ سے بچ گئے۔ ہم نے کوئی کوشش کرتے ہیں گناہ سے بچنے کی؟ خود سوچیں، ہم کوشش کرتے ہیں گناہ سے بچنے کی؟ مجھے بتائیں، میں آپ کو ایک مثال اور دیتا ہوں، بات سمجھنے کی ہے۔ ہم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور ہم اس اطاعت سے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں۔ ہم نے اطاعت والا بننا، اس کے لیے میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ آپ کوئی شخص، آپ کسی گھر میں مہمان بن کر گئے۔ کیا بن کر گئے؟ مہمان۔ گھر والے نے کہا کہ بھئی یہ کمرہ جو ہے اس میں نہیں جانا، بند کیا ہوا ہے۔ کیوں؟ یہاں کل سانپ نکلا تھا، پکڑا نہیں گیا اور وہ سانپ اندر ہی ابھی نکلا نہیں ہے، تو آپ نے اندر نہیں جانا۔ اب بندہ جب سنے گا اور اندر کا بلب بھی فیوز ہے، اندھیرا ہے، نظر بھی نہیں آ رہا، اب رات کا وقت ہے، تو کیا کوئی صاحب عقل جرت کرے گا کہ اس اندھیرے میں جہاں سانپ کل دیکھا گیا تھا اور پھر وہ یہ کہنے کے باوجود وہ کہ نہیں میں تو رات کو وہیں سوؤں گا، جا کر میں تو وہیں سوؤں گا جی، میں نہیں کہیں اور سوتا، میں تو اسی کمرے میں سوؤں گا، کوئی ایسی بات کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کہ اس کمرے میں ہلاکت ہے، اسے پتا چل گیا، کسی نے بتا دیا کہ اس کمرے میں سونا ہلاکت کا ذریعہ بن سکتا ہے، کنفرم نہیں کیا، 100% امکان ہے کہ کل والا سانپ ظاہر ہو جائے اور تمہیں تکلیف پہنچائے، امکان ہے، 100% ہلاکت نہیں ہے۔ لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں ان کی جان کے دشمن کفار بھی صادق کہا کرتے تھے، کفار بھی صادق کہا کرتے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جو نماز کو ضائع کرتا ہے اس کی قبر میں ایک سانپ آئے گا جس کا نام ہے الشجاع الاقرع، گنجا سانپ آئے گا، اور وہ اس نماز کو ضائع کرنے والے یا کرنے والی پر ایک اپنا پھنک جو ہے وہ مارے گا، جس کی وجہ سے وہ مردہ 70 ہاتھ زمین کے اندر چلا جائے گا۔ یہ تو بتا رہا گھر کا مالک، اور وہ کل کی بات کر رہا اور امکان بتا رہا ہلاکت کا، اور یہ بتا رہے اللہ کے رسول۔ یہاں یہ نہیں کہ ایسا نہیں ہو بھی سکتا، نہیں بھی ہو سکتا، یہاں ہو نہیں، یہاں کوئی یہ باتیں نہیں ہیں شک و شبے کی۔ یقین، جو سرکار کی بات پہ یقین نہ رکھے وہ تو مومن ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں جس نے نماز کو ضائع کیا، بوجھ سمجھا، نماز کو اپنے لیے بوجھ سمجھا، اور نماز پڑھے نہ پڑھے اس کی نزدیک ایک سی بات ہے، پڑھ لی کوئی بات نہیں، نہیں پڑھی تو بھی کوئی بات نہیں۔ یہ ہے نماز کو ضائع کرنے والے۔ تو اب رسول اللہ فرما رہے ہیں، پکی سچی بات بتا رہے ہیں کہ جب تم نماز ضائع کرنے والوں قبر میں پہنچو گے، الشجاع الاقرع جو ہے وہ اژدہا آئے گا، وہ پنکھ جب مارے گا، اپنا پھن مارے گا، مردہ 70 ہاتھ زمین کے اندر جائے گا، پھر وہ اسے اپنے پھن سے نکالے گا اور کہے گا یہ فجر ضائع کرنے کا نتیجہ ہے۔ پھر دوبارہ مارے گا، پھر مردہ 70 ہاتھ اندر، پھر نکالے گا، اور پھر کہے گا کہ یہ ظہر ضائع کرنے کا نتیجہ ہے، پھر عصر، پھر مغرب ضائع، پھر عشاء ضائع، اس طرح بار بار مارتا رہے گا اور کہتا رہے گا کہ یہ فلاں نماز، فلاں نماز، فلاں نماز ضائع کرنے کا عذاب ہے۔ اب میرا یہ سوال ہے کہ جس کا پھن
اتنا ہو کہ ایک مارے تو 70 ہاتھ اندر بندہ چلا جائے. تو دنیا کے بڑے بڑے سانپ بھی آج ایسے نہیں ہیں کہ کسی کو 70 ہاتھ مار کے لے جائیں. تو جس کے ایک وار کا یہ اثر ہے تو زہر کا اثر کتنا ہوگا, اس کے زہر کا اثر کتنا ہوگا. تو آج ایک شخص کہہ رہا ہے, ہم اس کی بات کو سن کے ڈر جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں اور اس کمرے میں جاتے نہیں, سوتے نہیں. اور ادھر اللہ کا رسول فرما رہا ہے ہماری فجر بھی ضائع ہو رہی ہے, ظہر بھی ضائع ہو رہی ہے, عصر بھی ضائع ہو رہی ہے, مغرب بھی ضائع ہو رہی ہے, عشاء بھی ضائع ہو رہی ہے. ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, 3 دن نہیں, مہینہ, سال زندگی گزر گئی کہ جناب مسجد کا منہ نہیں دیکھا, جمعہ پڑھ لیا, عید پڑھ لی, پھر ایسے ہی فارغ رہے. اور ہمیں ڈر نہیں لگتا اس الشجاع الاقرع سے. ہم اتنے بہادر ہیں کہ ایک دنیا کا سانپ کی بات سنیں تو ڈریں, اور رسول اللہ آخرت کا عذاب سنائیں تو ڈر نہ لگے. تو یہ دل کی سختی نہیں تو کیا ہے, یہ دل کی سیاہی نہیں تو کیا ہے, یہ روحانی نظام کی گڑبڑیشن نہیں تو کیا ہے. تو اس لیے ہوش میں آؤ, کس دنیا میں رہ رہے ہو. کافر کی دنیا اور ہے, وہ تو اپنے لیے جیتا, وہ اللہ کے لیے نہیں جیتا. کافر اللہ کے لیے جیتا, بتاؤ. وہ تو مرتا جیتا اپنے لیے. کافر اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, جائیداد کے لیے, وہ تو اس کا تو جینا یہ ہے. مومن اللہ کے لیے جیتا ہے. مومن کس کے لیے جیتا ہے؟ تو ہم مومن ہیں. اب بتاؤ ہمارا جینا مرنا کس کے لیے ہے؟ پریکٹیکلی اب دیکھو, ہم اللہ کے لیے نہ جی رہے ہیں نہ مر رہے ہیں. آج آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے فلسطین کے اندر؟ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے یہ بات بتا دی تھی. آپ کتاب پڑھے, مجھ عاجز نے لکھی, مکتبہ پر موجود ہے, مسلمانوں کے موجودہ زوال کے اسباب. اس میں یہ حدیث درج ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت وہ آئے گا کہ جب تمہیں مارنے کے لیے کفار ایک دوسرے کو بلائیں گے, جس طرح دسترخوان پر لوگوں کو بلایا جاتا ہے. آپ کے گھر میں دسترخوان بچھتا ہے, آپ کہتے ہیں بھائی آ جاؤ, باجی آ جاؤ, امی آ جاؤ, ایک دوسرے کو بلاتے ہیں. یا مہمان آ جائیں تو مہمانوں کو جمع کرتے ہیں, دسترخوان پر آ جاؤ. فرمایا جس طرح دسترخوان پر لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے, بلایا جاتا ہے, تمہیں مارنے کے لیے یہ کفار ایک دوسرے کو بلائیں گے کہ انڈیا والو تم بھی آ جاؤ, فرانس والو تم بھی آ جاؤ, اسپین والو تم بھی آ جاؤ, جناب امریکہ والو تم بھی آ جاؤ, یہ بھی آ جائے, وہ بھی آ جائے, یہ سارے تمہیں مارنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے. آج دیکھ رہے ہو یہ منظر, وہ حدیث سرکار نے صحابہ کے سامنے بیان کی تھی. اس وقت یہ واقعہ نہیں تھا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. جتنے یورپ والے ہیں پیسہ بھی اسرائیل کو دے رہے ہیں, اسلحہ بھی دے رہے ہیں, اور اس کے بعد فوج بھی بھیج رہے ہیں, بحری بیڑے بھی بھیج رہے ہیں, اور بحری آبدوزیں بھی بھیج رہے ہیں. سب کچھ وہاں آ رہا ہے, ہر طرف سے کفار, یہودیوں کی طرف سے, ہندوؤں کی طرف سے, اور جناب عیسائیوں کی طرف سے, سب کچھ جمع ہو رہا, آنکھوں سے نظر آ رہا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم تعداد میں اس وقت تھوڑے ہوں گے؟ کیا ہم کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں, تعداد تو تمہاری ان سے زیادہ ہوگی. اسرائیل کی تعداد سے عربوں کی تعداد زیادہ ہے یا نہیں؟ اور یہ عرب سارے خاموش بیٹھے ہیں, زبانی جمع خرچ کرتے ہیں, وہ مدد پہ مدد کیے جا رہے ہیں, یہ باتیں بنائے جا رہے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں,
صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالت کیوں ہوگی، مسلمانوں کی یہ حالت کیوں ہو جائے گی کہ اسلحہ بھی، طاقت بھی ہوگی، تعداد بھی ہوگی، اور پھر یہ کافر ایک دوسرے کو بلا کر ماریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی وہ سن لیں. وہ فرمایا اپنے بارے میں بھی سن لیں، میں اپنے بارے میں، آپ اپنے بارے میں، حکمران اپنے بارے میں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے بارے میں. فرمایا اس وقت کیا ہوگا؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا سے محبت کرنے لگ جاؤ گے اور موت کو ناپسند کرو گے، کراہت کرو گے، تو اس وجہ سے تم مارے جاؤ گے. آج ہم دنیا کی محبت میں جی رہے ہیں یا اللہ اور رسول کی محبت میں؟ ہر بھائی سوچے. اب مجھے بتاؤ، میرا سوال ہے، آج حکمران بڑے بڑے ان کے پاس فوجوں کے دستے ہیں، بڑے بڑے اسلحے ہیں، بڑی بڑی حکومتیں ہیں، اور ان کے پاس بڑی بڑی دولتیں ہیں، وہ کیوں نہیں مدد کر رہے فلسطین کی؟ غور تو کرو. میرا نبی جھوٹا تو نہیں ہے معاذ اللہ. وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ امریکہ انہیں کہہ رہا اگر تم نے کوئی قدم اٹھایا میں تمہیں مار دوں گا، اور انہیں موت سے ڈر لگ رہا ہے. وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، سرکار نے فرمایا وہ موت سے ڈریں گے، ناپسند کریں گے. ان میں وہ جذبہ نہیں ہوگا تمہاری طرح مارنا تو مارو، یا تو غازی بنیں گے یا شہید بنیں گے. وہ شہادت کا جذبہ نہیں ہوگا. وہ موت سے ڈر کے بھیگی بلی بن کے بیٹھ جائیں گے، پھر ایک ایک کر کے وہ سب کو ماریں گے. اب آج اگر فلسطین کو مارا جا رہا ہے نا، جب لبنان کی باری آئے گی پھر کون آئے گا مدد کو؟ پھر جب شام کی باری آئے گی، جب ترکی کی باری آئے گی، یہ ایک ایک کر کے سب کو جب ماریں گے تو جس طرح آج سب بھیگی بلی بنے بیٹھے ہیں تو سب مرتے جائیں گے، سب تماشا دیکھتے جائیں گے، یہاں تک کہ امام مہدی آئیں گے تو انقلاب آئے گا. ان سے انقلاب کی امید کیوں نہیں؟ حب الدنیا و کراہیت الموت. یہ سارے حکمرانوں کے دلوں میں دنیا کی محبت اور موت سے کراہت ہے، اور عوام جو ہم ہیں ہمارے دلوں میں بھی دنیا کی محبت اور موت سے کراہت ہے. تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آپ سوچو اور غور کرو کہ ہم تو ایمان والے ہیں. ایمان والا بندہ اللہ کا عابد ہوتا ہے، اللہ کا عبادت کرتا ہے، اللہ کا مطیع ہوتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے. ہم کیسے مومن ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت بھی نہیں کر رہے، اطاعت بھی نہیں کر رہے. اس نے قرآن دیا اس پر بھی نہیں چل رہے، اس نے اسلام دیا اس پر بھی نہیں چل رہے، اس نے اپنا نبی محبوب دیا اس کی بھی فرما برداری نہیں کر رہے. تو ہم کر کیا رہے ہیں؟ آپ خود بتائیں، آپ خود جائزہ لے لیں. صبح اٹھنے سے لے کے رات بستر پر لیٹنے تک آپ نے اللہ کی عبادت کتنی کی، اطاعت کتنی کی، قرآن کے مطابق کتنے گھنٹے گزارے، اسلام کی وفاداری میں کتنے گھنٹے گزارے، رسول اللہ کی سنت شریعت دین پر چلنے میں کتنے گھنٹے گزارے، اللہ کی یاد، ذکر، نماز، اس کی اطاعت، فرما برداری، اس کی طرف دھیان رکھنے میں کتنے گھنٹے گزارے. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی سامنے آ جائے گا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. مگر ہم خود سے یہ بھی نہیں پوچھتے کہ آج کا دن تیرا گزرا کیسے. روزانہ دکان کا حساب پورا کریں گے، گھر کے معاملات پورے کریں گے، لیکن یہ اپنے عملی معاملات کی طرف کوئی دھیان نہیں. سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رات کو جب بستر پر آتے، درہ آپ کے پاس ویسے بھی رہتا تھا، وہ درہ اپنے پاؤں کو مارتے اور کہتے عمر بتا آج تو نے کیا کیا کیا. وہ عمر
جو پوری انسانیت میں حضرت ابو بکر صدیق کے بعد اعلیٰ ترین مقام رکھتے ہیں. نبیوں کے بعد مقام صدیق اکبر کا رضی اللہ تعالی، اور ان کے بعد مقام ہے سیدنا فاروق اعظم کا، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گلی سے عمر گزر جاتا ہے شیطان گزرنے کی ہمت نہیں رکھتا. جن کے گزرگاہ پر شیطان نہ چلے ان کے تقوی کا عالم کیا ہوگا. وہ اپنے پاؤں پہ درہ مار کے روز پوچھتے ہیں بتا تو نے آج کیا کیا کیا، اور ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں. مجھے بتاؤ، اگر کوئی یہ کہے کہ جناب اللہ تعالیٰ رحیم ہے وہ معاف کر دے گا، رسول اللہ شفیع ہیں وہ شفاعت کر دیں گے اور ہم بخشے جائیں گے، تو فاروق اعظم کا خدا کوئی اور تھا؟ فاروق اعظم کے رسول کوئی اور تھے؟ انہیں اللہ کی رحمت پر کوئی بھروسہ نہیں تھا؟ انہیں رسول اللہ کی شفاعت پہ کیا بھروسہ نہیں تھا؟ ایسی بات نہیں. اصل بھروسے والے تو وہ ہیں، اصل دین والے تو وہ ہیں، اصل ایمان والے تو وہ ہیں جن کے ایمان پختہ اور نورانیت سے لبریز تھے، لیکن وہ پھر بھی ڈر رہے ہیں. اور فاروق اعظم کتنا ڈرتے تھے. ایک مرتبہ سواری پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں مدینے کی گلی میں، اور کسی گھر میں تلاوت ہو رہی ہے اور وہاں سے آواز قرآن کی آیت کی آ گئی جس میں دوزخ کے عذاب کا ذکر ہے. بس ان عذاب ربک لواقع، یہ آیت سنی، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے. یہ عذاب کی آیت سنی، کانوں سے ٹکرائی، اتنا خوف طاری ہوا کہ سواری پہ بیٹھے بیٹھے نیچے گر گئے. لوگوں نے اٹھایا، گھر لے کر گئے، 1 مہینے تک بیمار پڑے رہے ایک آیت سننے پر. کون؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی. ہم کیسے مومن ہیں، نہ اللہ سے ڈرتے، نہ رسول سے ڈرتے، نہ آخرت کے عذاب سے ڈرتے، نہ قبر کے عذاب سے ڈرتے. اللہ گلے میں صبح و شام زندگی گزارتے جا رہے ہیں. کبھی قبرستان جا کر پوچھو تو صحیح، غوث پاک کا فرمان سنو. میرے غوث فرماتے ہیں کہ یہ قبریں جو تمہیں اوپر سے ایک جیسی نظر آ رہی ہیں اندر سے ایک جیسی نہیں ہیں. یہ اوپر سے ایک جیسی دکھائی دے رہی ہیں، اندر سے ایک جیسی نہیں ہیں. پھر آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا اے لوگوں، ان قبروں سے عبرت پکڑو، کیسے کیسے حسینوں کی مٹی پلید ہو گئی. بڑے اپنے آپ کو نکھارتے تھے، سنوارتے تھے، بیوٹی پارلر پہ جا کر ہزاروں روپے خرچ کرتے تھے. آج ان کا حسن کہاں ہے؟ وہ دانت جھڑ گئے قبر میں جا کر، وہ آنکھیں ابل کر زمین پہ گر گئیں، وہ بال جھڑ گئے، وہ گوشت جھڑ گیا، وہ حسن کہاں ہے؟ انہی کا حسن بڑھتا ہے جو اللہ کو راضی کر کے مرتے ہیں، اور جو اللہ کو ناراض کر کے مرے. پھر ایک حدیث مجھے مشکات شریف کی یاد آ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، مومنوں کو فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ وہ لوگ جن سے اللہ راضی نہیں ہے جب وہ قبر میں جاتے ہیں قبر کی دیواریں چلنا شروع کرتی ہیں. اب یہ کون کہہ رہا؟ ظاہر میں تو ہمیں نظر نہیں آ رہا. کیوں نظر نہیں آ رہا؟ وہ جہان اور ہے. یہ جو ہمیں مٹی کی قبر نظر آ رہی ہے یہ دنیا کا جہان ہے، اور اس وقت مردہ جو اصل میں پڑا ہے وہ عالم برزخ میں ہے، عالم آخرت میں ہے.
وہ نظر نہیں آتا ان آنکھوں سے، اسے دیکھنے کے لیے دل کی آنکھیں چاہیے۔ سرکار فرماتے دیواریں چلنا شروع کرتی ہیں، اور یہاں اب مردہ بیچ میں ہے، دیواریں چل رہی ہیں، یہاں تک کہ اس مردے کو آ کر دباتی ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عملی طور پہ بتایا، جس طرح میرے ہاتھ کی ایک طرف کی انگلیاں دوسری طرف کی انگلیوں میں داخل ہو گئیں، اس طرح دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیوں میں داخل ہو جاتی ہیں، اتنا قبر دباتی ہے۔ اور جو اللہ کو راضی کر کے جاتا ہے تو قبر میں اس کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ اس کی قبر تا حد نگاہ وسیع کر دی جائے، وہ دباتی نہیں، وہ تو کھلتی چلی جاتی ہے۔ اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا قبر کی دو حالتیں ہیں، یا تو جنت کا باغ ہوگی یا دوزخ کا گڑھا ہوگی۔ اب آپ نے اور میں نے فیصلہ کرنا ہے، اگر میں آج رات مر جاؤں، ممکن تو ہے نا مرنا، آج رات مر جاؤں، تو اب تک جو میں نے زندگی گزاری، کیا وہ ایسی زندگی ہے جو اللہ کو راضی کرنے والی ہو اور میری قبر کو جنت کا باغ بنا دے، تا حد نگاہ وسیع کر دے، جنت کی کھڑکی کھل جائے؟ یا میں نے نمازیں ضائع کر کے، ماں باپ کو ستا کر، ان کی بے ادبی کر کے، حرام روزی کما کے، بد نگاہی کر کے اور بد زبانی کر کے، بد کلامی کر کے، جھوٹ بول کے، غیبت کر کے، جوا کھیل کے، رشوت، سود، ڈنڈی مارنا، کم تولنا، کم ناپنا، اس طرح اور بھی حرام کام کر کے میں نے اپنے اوپر اتنے گناہ کر لیے ہیں کہ اگر میں قبر میں چلا گیا آج رات یا کل صبح تو میری قبر کی تو میری پسلیاں توڑ دے گی، اژدہا آ کے مجھے 70 ہاتھ نیچے اندر دبا دے گا، اور وہاں فرشتے آ کے مجھے مارنا شروع کریں گے۔ خود بتاؤ کہ ہماری کیا حالت ہوگی؟ سوچو ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ ہے سوچنے کی بات، اسے بار بار سوچ۔ ہم نہیں سوچتے، ایک بزرگ سوچتے تھے، انہوں نے اپنے گھر میں ہی قبر کھود لی اور روزانہ اس میں لیٹ جاتے اور کہتے، تصور کرتے میں مر گیا، اب فرشتے آئیں گے مجھ سے سوال کریں گے، میرے پاس تو کوئی عمل ہی نہیں۔ حالانکہ بزرگ ہے، کہتے میرے پاس عمل نہیں، میں کیا جواب دوں گا؟ پھر کہتے اٹھ، تجھے ایک موقع دیا جاتا، اٹھ کے عمل کر تاکہ مرنے کے بعد پچھتانا نہ پڑے۔ وہ سوچتے تھے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، ہم نہیں سوچتے۔ چلو اب تک نہیں سوچا، آج سے سوچنا شروع کر دو۔ اب تک غفلت میں رہے، آج سے ہوش میں آ جاؤ۔ اب تک اللہ کو بھولے رہے، آج سے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دو۔ اب تک نمازوں میں سستی کرتے رہے، آج سے نماز کی پابندی کر لو۔ اب تک ذکر سے دور رہے، غفلت میں پڑے رہے، آج سے اللہ کے ذاکر بن جاؤ۔ اب تک دین پر، شریعت پر، قرآن پر، اسلام پر، رسول اللہ کے نظام پر، فرمان پر عمل نہیں ہو رہا تھا، آج پکے ہو جاؤ، میں مومن ہوں، بھولا ہوا تھا، اب میں اپنے نبی کے دین پر چل کر دکھاؤں گا، میں نبی کے قرآن پر چلوں گا، میں نبی کے اسلام پر چلوں گا، میں نبی کی شریعت پر چلوں گا، میں نبی کے سنت پہ چلوں گا، میں نبی کے فرمان پر چلوں گا۔ ان یہودیوں کے فیشن پہ کیا رکھا؟ یہ تو اسلام کے دشمن، قرآن کے دشمن، رسول اللہ کے دشمن، اللہ کے دشمن، ہمارے دشمن۔ ان انگریزوں کے فیشن میں کیا رکھا؟ ان ہندوؤں کی رسم و رواج میں کیا رکھا؟ میں نے ان کو چھوڑ دیا، میں رسول اللہ کے دین پر اب عمل کروں گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ایک ماحول چاہیے جہاں بار بار آپ کو یاد کرایا جائے آپ کا سبق۔ آج آپ نے نیت کر لی، اللہ قبول فرمائے اور عمل کی توفیق بخشے، لیکن اب گھر میں یہ ماحول نہیں، مارکیٹ میں یہ ماحول نہیں، دفاتر میں یہ ماحول نہیں، دوست یاروں میں یہ ماحول نہیں۔ وہاں جائیں گے یہ سبق بھول جائیں گے 2 دن 4 دن ہفتے کے بعد۔ اس لیے اس ماحول سے جڑ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ توفیق بخشے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیرا وما علینا۔